اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ کسی جگہ پہ فرمایا دنیا کی زندگی کو متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے، اور آخرت کی کوئی تو حد ہی نہیں ہے۔ دنیا کا سامان ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت کا جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی۔ اور فرمایا کہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ مال کا نام دنیا ہے، جائیداد کا نام دنیا ہے، کاروبار کا نام دنیا ہے۔ اصل میں کاروبار، جائیداد، مال یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر انسان دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ دھوکے کا سامان نہیں ہے۔ دھوکے میں وہ پڑ گیا جو کاروبار کے پیچھے لگ کر، جائیداد کے پیچھے لگ کر، مال کی حرص میں آخرت کو، خالق کائنات کو بھول گیا۔ یہ دنیا والا ہے کہ جس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، بس مال چاہیے اور جائیداد چاہیے، جس طرح بھی مل جائے۔ کاروبار بڑھنا چاہیے، جس طرح بھی بڑھ جائے۔ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے۔ وہ دنیا نہیں ہے کاروبار کر کے پیسے کما کر حج پہ جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کما کر خیرات کر رہا ہے، وہ ربا کی جو ہے خدمت کر رہا ہے، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھتا ہے، مدارس دینیہ اور مساجد، دینی ادارے، علماء صلحاء کا خیال رکھتا ہے، کاروبار بڑا ہے۔ یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ تو بھائی دین والا ہے، جس کی برکت سے دوسرے لوگوں کی زندگی بھی سنور رہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی بادشاہی تھی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا دار تھے؟ اللہ کے نبی تھے، بادشاہ تھے،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، ان کے گھر میں سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جیسے اناج کی ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ امیر اور غریب ہونا، مزدور اور آقا ہونا، غلام ہونا، دنیا ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا وہ ہے جو تجھے خالق دنیا سے غافل کر دے۔ دنیا وہ ہے جو تمہیں خالق دنیا سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ وہ دنیا نہیں ہے کہ پیسہ کما کر، ٹوپی پہن کر، احرام لے کر، لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اصل متاع کا ترجمہ کیا ہے، عرب لوگ کس کو متاع کہتے ہیں؟ ویسے تو ترجمہ سامان ہے، متاع الدنیا قلیل، کہ تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا۔ تو ایک حدیث میں ہے دنیا سارے کے ساری متاع ہے، سامان ہے، اس میں بہترین تمہاری متاع نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کیا ہے؟ جو گھر کی حفاظت کرے، گھر میں خامدنی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب اس کی طرف خامد دیکھے تو وہ خوش کر دے، یہ نیک بیوی ہے، فرائض واجبات کو ادا کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ بہترین متاع ہے تمہاری، نیک بیوی، اور قدر کرنی چاہیے۔ گھر تو چلتے ہی جو ہے گھر والی کی برکت سے، یہ اللہ پاک نے جو ساتھ بنائے ہیں، جن کے بچھڑتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں بھئی کتنی بڑی نعمت تھی، احساس نہیں ہے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ متاع کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو متاع فرمایا، معمولی سامان، ساتھ قلیل بھی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں عرب کے دیہاتوں میں نکلا کہ کہیں سے مجھے ترجمہ مل جائے اصل۔ کہتے ہیں ایک دیہات میں گیا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک یہ برتن صاف کرنے والی صافی ہوتی ہے نا، یہ کچا سا جو وہ پڑا ہوا تھا ایک طرف، وہ کپڑا سا۔ تو ایک کتا آیا، اس نے اس صافی کو، وہ جو کپڑا تھا برتن صاف کرنے، اس کو اٹھایا، اٹھا کر لے گیا۔ بچہ بیٹھا ہوا تھا دیکھ رہا ہے۔ اس کی امی آئی، وہ کہتا ہے یا امی، امی یعنی ہماری زبان میں امی جان،
جار رقیم، وہ چت کبرا کتا آیا، واخذ المتاع، اس نے متاع اٹھا لیا، وتبارک الجبل، وہ پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے متاع کا ترجمہ آ گیا۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ جب اس نے کہا نا بچے نے وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، یہ وہ کتے نے جو ہے متاع اٹھا لیا، وہ یعنی جو ہے صافی اٹھا لی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا چیز ہے متاع۔ اللہ نے اس لفظ کے ساتھ دنیا والوں کو بتایا، اپنے بندوں کو، کہ یہ معمولی سی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جیسے وہ صافی کے ساتھ برتن صاف کیے جاتے ہیں، ایک ذریعہ ہے۔ تم اس دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بناؤ، اس دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بناؤ۔ دیکھو نا کیسے دنیا میں رہ کر آخرت کو بنانا ہے۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے آخرت بنا رہا ہے، جو خیرات کر رہا ہے آخرت بنا رہا ہے، جو کپڑے شرع کے مطابق سلوا رہا ہے پہن رہا ہے یہ آخرت بنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے آخرت بنا رہا ہے، مصلی پیسوں سے لے رہا ہے آخرت بنا رہا ہے، ٹوپی لے رہا ہے آخرت بنا رہا ہے۔ یعنی جیسے صافی کو استعمال کر کے برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے، دنیا کو استعمال کرو، اختیار کرو، اپنی آخرت کو بناؤ۔ تو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی دنیا بالکل چھوڑ دینا، اس کا نام دنیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ درویشی ہے، فقیری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں ہر طرح کے لوگ تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، امراء بھی ہوئے، لیکن ہر حال میں اللہ کو راضی رکھا، اپنے مولا کو، خالق دنیا کو بھولے نہیں ہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کو نہ بھولا جائے۔ بستر ہے، چارپائی ہے، بھائی سو، صبح اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ کتنا پیارا پیغام ہے، آدمی سویا ہوا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کتنا پیارا پیغام ہے۔ نیند سے بہتر نماز ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ کام میں لگے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے لگے ہوئے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، اب کام کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا کام کو، پہلے کر رہا تھا، تو یہ بھائی دین والا ہے۔ کام ہو جاتا ہے، جو نئی نماز پڑھتے ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں تو مرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں کام ان کے بھی چلتے رہتے ہیں۔ مالدار وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں، اور لطف آتا ہے ان کو، کہتے ہیں ہمیں لطف آتا ہے خرچ کرنے سے، اور آتا بھی ہے۔ کتنے لوگوں نے کھانے کا مزہ تو چکھا ہے، کھلانے کا مزہ نہیں چکھا۔ جنہوں نے چکھ لیا ہے وہ خود نہیں کھاتے، کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ، کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے بزرگوں میں سے ایک میرے ہم نام بزرگ ہوئے ہیں جود پور کے، حکیم الامت مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق ہے، بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے۔ حاجی عبدالغفور جود پوری، یہ انڈیا میں جود پور ہے۔ تو وہ یہ کولو کا کام کرتے تھے، تیل نکالتے تھے۔
حضرت کے ساتھ تعلق تھا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو ذہن میں آیا کہ دنیا کو چھوڑے، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ کیا دنیا کا بکھیڑا ہے. پھر کہتے ہیں سوچتا کہ پھر بیوی کا کیا بنے گا، یہ بچوں کا کیا بنے گا. بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور امی بھی ہے، دادی بھی ابھی زندہ ہے. تو میں نکل جاؤں گا تو یہ چھوڑ دوں گا تو یہ پریشان ہوں گے. کہتے ہیں بس اسی سوچ میں بس سوچتا رہا یہ سوچ. تو ایک دن ذہن میں آیا تو تھوڑی خدا ہے، روزی دینے والے اللہ ہیں، چھوڑو، اللہ کو بندوبست فرما دیں گے. کہتے ہیں میں جود پور سے رات کو صبح جب وہ کولو کا چلاتا تھا، وہ بیل وغیرہ جوتتا تھا، تو میں نے صبح جو ہے وہاں سے نکل آیا. ہمارے گھر میں 300 روپیہ غالباً 40 روپے پڑے تھے، تو اس میں سے 7-8 روپے میں نے لے لیے، چلو راستے کا خرچ ہے، باقی میں نے چھوڑ دیے. تو میں جود پور جو اسٹیشن ہے وہاں سے نہیں بیٹھا کہ لوگ دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ عبدالغفور یہاں سے بیٹھا، پھر پیچھا کریں گے، ہمیں پکڑ لیں گے. میں کہتے ہیں وہاں سے جو ہے تقریباً 3-4 میل آگے پی پاڑ ایک جگہ تھی، وہاں کا اسٹیشن تھا. وہاں آ گیا، وہاں سے جو ہے میں ریلوے پہ بیٹھا، ریلوے گاڑی پہ جو دہلی والی تھی، اس پہ بیٹھ گیا کہ میں دنیا کو چھوڑتا ہوں، فقیری اختیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. فقیر تو وہ ہے جو رب کا فقیر ہے. انتم الفقراء، رات کو بھی یہ بات کہی ہے. اللہ ہمیں اپنا فقیر بنائے رکھے، کسی اور کا نہ بنائے. ہاں یہ دعا ہونی چاہیے، یا اللہ لوگوں کا اور دنیا والوں کا اور ظالموں کا اور جو آنکھیں نکالے ہیں ان کا نہ، یا اللہ ہمیں فقیر بنانا، محتاج نہ ان کا کرنا. اپنا محتاج رکھ، اپنا فقیر بنائے رکھ، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا. تو بہرحال کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو 1-2 پیسے کی مولی لے کر دہلی تک میں نے کھائی. اور وہاں پتہ چلا پھر وہاں جو ایک جگہ ہے گنج پہاڑ، وہاں پہ میں اترا. تو پھر شاہ درہ سے ٹرین چلتی تھی، ریلوے جو گاڑی ہے وہ چلتی تھی، ریل گاڑی شاہ درہ وہاں بھی ہے کوئی دہلی میں. تو وہاں پہنچا تو جو گاڑی تھی اس کو دیر تھی کہ شام کو اس نے چلنا تھا، درمیان میں کافی جو ہے وقفہ تھا. تو میں ایک مسجد میں چلا گیا، مسجد میں لیٹ رہا، اور وہاں میرے پاس کچھ 2-3 کتابیں بھی تھیں. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی کلیات امدادیہ. میں کھول کر اس کو پڑھنے لگا. تو جب پڑھنے لگا تو ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میں تارک الدنیا بنوں، دنیا کو چھوڑ دوں، فقیر بن جاؤں. تو اس نے جو ہے بیوی کو طلاق دی اور نکل گیا. بیوی نے دوسری شادی کر لی. جب طلاق ہو گئی تو وہ بس کچھ مانگتا تھا، کھا لیتا تھا، چلو جی تارک الدنیا ہے. تو پھرتا پھراتا وہ جو بیوی اس کی تھی نا متعلقہ، جس کو اس نے طلاق دے دی، اس کے دروازے پر چلا گیا، کہیں مانگتا ہوا اسی دروازے کے. جب وہ اندر سے کچھ دینے کے لیے آئی تو اس نے پہچان لیا یہ تو میرا پرانا وہ پہلے جو سابقہ حامد ہے وہ ہی ہے. لیکن اس فقیر صاحب نے نہیں پہچانا. اس نے وہ جھولا اٹھایا ہوا تھا، اس میں کوئی سوئی تھی، کوئی دھاگا تھا، کوئی نمک تھا، کوئی مرچ تھی، جو بھی وہ جھولے میں رکھا ہوا. تو جھولا اس نے رکھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا کر لیں. انہوں نے کہا چلو بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ کے وہ عورت جو اس کی متعلقہ تھی، یعنی کہ سابقہ بیوی تھی، اس نے کہا یہ تھیلے میں جھولے میں کیا ہے؟ بیج کھولا، بیچ میں سے مرچ. یہ کیا ہے؟ یہ مرچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نمک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوئی ہے. کیوں ہے؟ یہ سلائی کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ دھاگا ہے.
یہ فلاں چیز ہے۔ اس نے جب سارا پوچھ لیا تو اٹھ کر اس نے تھپڑ مارا اس کو۔ اس عورت نے اس فقیر کو تھپڑ مارا، جانتی تھی یہ میرا سابقہ خامند ہے۔ کہنے لگی ظالم ساری دنیا جھولے میں ڈالی ہوئی ہے اور میں یہ ایک تھی دنیا، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ سمجھ آ رہی بات کہ دنیا تو ساری جھولے میں تو نے ڈالی ہوئی ہے اور مجھے صرف چھوڑا کہ یہ دنیا تارک دنیا بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں حاجی عبدالغفور جود پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں آیا تھانہ بھون پور جاؤں گا تو سب سے پہلے حضرت پوچھیں گے کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، تو میں بتاؤں گا تو ادھر سے تو پھر ڈانٹ پڑے گی، واپسی ہوگی تو واپس ہو جا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا، 3 دن گزر گئے تھے، تو گھر میں آیا تو گھر والی نے 3 دن ہو گئے تھے کھانا ہی نہیں کھایا، رو رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ رات دن روتی رہی ہے، بچے روتے رہے ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے کہا اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس نے دعائیں کی ہیں، میں واپس آ گئی، اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی۔ تو بات یہ کر رہا تھا بھائی، دنیا مال کا نام نہیں ہے، دنیا کاروبار کا نام نہیں ہے، اور دنیا جائیداد کا نام نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو خالق دنیا سے غافل کر دے۔ جس کاروبار کے پیچھے لگ کر جو حرام میں مبتلا ہوا، جس مال کے پیچھے لگ کر اللہ کے حکموں کو اس نے توڑا، بے زکاتہ مال اکٹھا کیا، جس یعنی جو ہے وہ مال کے پیچھے جائیداد کے پیچھے لگ کر اپنا بیگانہ بھول گیا، یہ کس کی جائیداد ہے؟ اصل یہ دنیا والا ہے، دنیا دار ہے جو خدا کو بھول گیا، جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جو یہ ساری چیزیں رکھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ فرائض واجبات کتنے چند ہیں جو پورا کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو بھائی یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ کہتا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں۔ ہے دنیا میں جیسے کوئی آدمی جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ کو یاد ہے، تو یہ خلوت ہے، اس کو بھی کہتے ہیں خلوت۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اختیار کر کے اور ذریعہ بنا کر اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا توکل یہ ہے، یعنی دین یہ ہے، یہ ان کی تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے نظر اللہ پہ رکھنی، اسباب کے ذریعے اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنا۔ جیسے ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں مجھے اپنے جسم سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی گلی میں جاتا ہوں، یہ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا